کتنا آپ کو چاہیے؟ کتنی دولت چاہیے؟ 10 کروڑ، 50 کروڑ، پوری دنیا کا خزانہ آپ کو چاہیے؟ تو آج صرف یہ 2 چیزیں اور آخر میں ایک چھپا ہوا جملہ عصر کے بعد پڑھ لو۔ میں آپ کو قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن آج عصر کے بعد آپ کی غربت، غریبی، بیماری، لاچاری، پریشانی، قرضے، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظلم، زیادتی، دشمنی، محبت میں ناکامی، ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد فوراً یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے۔ یقین کریں، دیکھیں، میں نے پہلے خود پڑھا، میں نے 1 مہینہ پہلے اللہ کے ولی سے، اللہ کے ایک نیک بزرگ سے یہ عمل حاصل کیا، اور میں نے جس دن سے یہ عمل پڑھا ہے اس دن سے لے کے اب تک میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھتا ہوں، اور یقین کریں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے مغرب سے پہلے پہلے دیکھتا ہوں۔ اس عمل نے میرے قرضے دور کیے، میری بیماری دور کی، میری پریشانی دور کی، میری ہر تکلیف، تنگ دستی کو اس عمل نے چند منٹوں میں دور کر دیا۔ آپ اس عمل کو دیکھیں، میں روزانہ بے شمار لوگوں پر یہ عمل آزماتا ہوں۔ کل میں نے تقریباً 3 سے 4 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ 4 بہن بھائی کل رب کعبہ کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، اور یقین کریں مغرب سے پہلے پہلے ایک بھائی کو 30 لاکھ روپے اللہ نے دیے۔ ایک بہن کے 3 مسئلے ایک ہی دن میں اکٹھے حل ہو گئے، ذاتی مکان بھی ملا، قرضہ بھی دور ہوا، اور اللہ کی طرف سے 45 لاکھ کی وہ مالک بن گئی۔ یہ کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عصر کے بعد کا خفیہ عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ ترتیب، وہ طریقہ، وہ ترتیب، تعداد بتاؤں گا، دیکھیں، جسے عصر کے بعد پڑھ کر آپ بھی انشاءاللہ ایک ہی دن میں اللہ پاک کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جو بھی بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ سوچئے، ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اور آسمان سے رحمتوں کی بارش آپ کے نام لکھی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ دوستو، جب رزق رک جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اکثر اصل کمی پیسوں کی نہیں بلکہ رحمت کی ہوتی ہے، اور درود وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ میرے دوستو، اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد، دیکھیں، یا اللہ، وہ ذات جو بے نیاز ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو کن کہتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، اور یا محمد، وہ ہستی جن کے وسیلے سے امت پر رحمت نازل ہوتی ہے، جن کے نام پر درود بھیجنے سے دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ دوستو، قرآن کا مفہوم ہے اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، جسے چاہے بے حساب دیتا ہے،
ایک راز سمجھ لیں، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، آسانیاں بھی رزق ہے۔ اور جب بندہ یعنی کہ اللہ اور نبی سے جڑ جاتا ہے تو رزق دوڑ کر اس کے پاس آتا ہے۔ میرے دوستو تصور کریں، عصر کا وقت ہے، خاموشی ہے، آپ آہستہ آہستہ کہتے ہیں یا اللہ، اور دل کے اندر روشنی اترتی ہے، اور پھر کہتے ہیں یا محمد، اور یوں لگتا ہے جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ اسی لمحے فرشتے آپ کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہمیں پکار رہا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھولو۔ دوستو، درود اور اذکار کو آپ نے پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر اس عمل کا پہلا جو وظیفہ، ایک بار درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد کو پورے 11 بار پڑھنے۔ دیکھیں، ایک بھی وظیفہ، تعداد، ترتیب آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے 3-4 وظیفے ہیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف ایک آدھی منٹ آپ نے دینی ہے اس عمل کو۔ ایک آدھی منٹ میں انشاءاللہ، چاہے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، چاہے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں، ایک آدھی منٹ کا عمل انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکلوں پریشانیوں سے چھٹکارا دلوائے گا۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد، یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، صرف 11 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی بالکل نہیں کرنی۔ جب 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو، الکوثر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ خزانہ ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے بے حساب کثرت، ایسا عطیہ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ علماء نے فرمایا یہ صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو حد سے بڑھ جائے وہ کوثر ہے، یعنی کہ رزق میں برکت، مال میں اضافہ، عزت میں بلندی، اولاد میں خوشی، زندگی میں سکون، سب کوثر کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایک لمحہ آنکھیں بند کریں، عصر کے بعد اگر دل پریشان ہے، رزق کے دروازے بند لگتے ہیں، پھر اچانک آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے آواز آ رہی ہو، ہم نے تمہیں دے دیا، تم مانگو تو صحیح۔ یہ آیت صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ امت کو بھی امید دیتی ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی بند نہیں ہوتے۔ دیکھیے، اللہ نے یہاں ایک ترتیب دی ہے، ہم نے تمہیں کوثر دیا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو۔ دوستو، مطلب جب اللہ دیتا ہے تو بندے کا کام ہوتا ہے شکر، عبادت اور اخلاص۔ ایک بہت بڑا اصول سمجھ لیں، رزق صرف مانگنے سے نہیں بڑھتا بلکہ شکر سے بڑھتا ہے۔ دوستو، قرآن کا مفہوم کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ کوثر اسی حقیقت کو مختصر انداز میں سکھاتی ہے، پہلے عطا، پھر شکر، پھر مزید عطا۔ نبی پاک نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سوچے، جس نبی کو اللہ نے یہ نہر دی، اس نبی کی امت اگر اس سورت کی محبت سے اس سورت کو پڑھے تو کیا اللہ اس کی دنیاوی رزق کو نہیں بڑھائے گا؟ دوستو، بہت سے اہل دل کہتے ہیں جب بندہ مسلسل سورہ کوثر عصر کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اندر کمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر وقت کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دراصل کوثر کو بھول گیا ہے، اور جو کہتا ہے اللہ نے مجھے دے دیا، اس کے پاس واقعی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا یہ منظر سنیں، ایک شخص ہے قرض میں ڈوبا ہوا، دل ٹوٹا ہوا، وہ عصر کے بعد بیٹھتا ہے،
یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھتا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اچانک دل میں آواز آتی ہے جب ہم نے دے دیا تو پھر خوف کیوں ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر پلٹنا شروع ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کو صرف دولت کا وظیفہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ سورت سکھاتی ہے اللہ دینے والا ہے، بندہ شکر کرنے والا بنے، حسد کرنے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ ان شانیہ کا هو الابتر، جو تم سے دشمنی کرے گا وہی کٹ جائے گا، یعنی کہ تم اپنے رزق کی فکر نہ کرو، اللہ خود تمہیں راستے صاف کرے گا تمہارے۔ جب بھی دل تنگ ہو، جب بھی جیب خالی ہو، جب بھی دنیا مشکل لگے، بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے کوثر دیا ہے، اور جسے کوثر مل جائے اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے عصر کے بعد کے اس عمل میں یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب تک تمام وظیفے اکٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر نہیں پڑیں گے تو زندگی بھر مشکلیں پریشانیاں دور نہ ہوں گی۔ دیکھیں، یہ عمل جادو تک کو ختم کر دیتا ہے، یہ بڑی سے بڑی بندش بد نظر بلاؤں کو دور کر دیتا ہے میرے دوستو، ہر طرح کے جادو تک کو ختم کر دیتا ہے، بیماری کو ختم کرتا ہے، ہر طرح کی مصیبت، غریبی، قرضے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، عصر کے بعد پڑھے۔ دیکھیں، اگر آپ کہیں میں مغرب کے بعد پڑھوں، عشاء کے بعد پڑھوں، فجر ظہر کے بعد پڑھوں تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ پڑھنا آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد ہے، یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، پھر یا اللہ یا محمد کو پڑھیں، پھر سورہ کوثر کو پڑھیں، اور جیسے ہی 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ دوستو بزرگوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں بلکہ پیدا کرنے والا، سنوارنے والا، آہستہ آہستہ ترقی دینے والا، ہر لمحہ سنبھالنے والا۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ صرف اللہ کو نہیں پکارتا بلکہ یہ کہتا ہے، اے میرے رب، میں اکیلا نہیں، میں تیرا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ قرآن میں یا ربنا انبیاء کی پکار ہے، قرآن میں بار بار ربنا آیا ہے، اور ہر بار ایک خاص کیفیت کے ساتھ، یعنی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، ربنا لا تخزو قلوبنا، دل کو بھٹکنے سے بچانے کی دعا، ربنا اغفر لی علینا صبرن، مشکل وقت میں صبر مانگنا۔ یعنی ربنا وہ لفظ ہے جسے انبیاء نے اپنی سب سے گہری ضرورت کے وقت پکارا۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، قرآن میں رزق مانگنے کا انداز صرف پیسہ دے دے نہیں سکھایا گیا بلکہ ربنا کے ذریعے مانگنا سکھایا گیا۔ کیونکہ جب آپ ربنا کہتے ہیں تو آپ صرف مال نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ آسانی مانگ رہے ہوتے ہیں، برکت مانگ رہے ہوتے ہیں، عزت والا رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ رزق ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ تصور کریں، عصر کا وقت ہے، سب نماز کے بعد سکون سے بیٹھے ہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، دل میں بوجھ ہے، پیسے کی فکر ہے، گھر کے مسائل ہیں، آپ آہستہ سے کہتے ہیں یا ربنا، بس یہی ایک لفظ، اور ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہو، کیونکہ ربنا میں شکایت بھی ہے اور امید بھی۔ دوستو، اہل دل کہتے ہیں جب بندہ یا ربنا کو دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو آہستہ آہستہ سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی فوراً پیسے نہیں آتے لیکن راستے کھلنے لگتے ہیں، اپورچونٹی یعنی کہ نئے اچھے لوگ، اچھی آسانیاں، اچانک آسانیاں۔ یہی رب کا کام ہے، آہستہ آہستہ اوپر اٹھانا۔
میرے دوستو، نبی پاک نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچے، جب آپ ربنا کہتے ہیں تو آپ ایک ایسے رب کو بلا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ سنے، ایک انسان ہے ہر طرف سے ٹوٹا ہوا، کوئی راستہ نہیں، وہ صرف عصر کے بعد ایک لفظ کہتا ہے یا ربنا، اور اسی لمحے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ ہمیں نہیں اپنے رب کو بلا رہا ہے، اور رب فرماتا ہے جب اس نے مجھے پکارا ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ دوستو، یا ربنا کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے کہ بس پڑا اور دولت برسنے لگی۔ اصل اثر تب آتا ہے جب دل سچا ہو، نیت صاف ہو، حلال کمانے کی کوشش ہو، نماز اور شکر شامل ہو، ورنہ الفاظ صرف آواز رہ جاتے ہیں۔ جب بھی زندگی مشکل لگے، جب بھی رزق کم لگے، جب بھی راستے بند لگے، کوئی لمبی دعا یاد نہ ہو تو بس یہ کہہ دیں یا ربنا، کیونکہ یہی وہ لفظ ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر براہ راست آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ اور پڑھنے والا کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں اتنی زندگی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ میرے دوستو، لیکن دیر آئے درست آئے، آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے تو کل پڑھ لینا، لیکن زندگی میں ایک بار اگر آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا، سورہ کوثر پڑھ لی، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا یہ خزانہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا ربنا کو پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور آخری وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے دوستو اس وظیفے کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کر دیں، کومنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اب آپ نے آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے؟ دوستو، اب آپ نے بالکل آخر میں سورہ فاتحہ کی صرف پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ تعریف بھی ہے، خزانہ بھی۔ لفظ الحمد صرف شکر نہیں، ایک مکمل کیفیت ہے۔ الحمد کا مطلب ہے صرف شکر نہیں بلکہ دل سے تعریف، زبان سے تعریف اور حالت سے تعریف۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے میرے رب جو ہے وہ بھی تیرا کرم ہے، اور جو نہیں اس میں بھی تیری رحمت ہے، تیری حکمت ہے۔ دوستو، اللہ وہ ذات ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ کا نام آیا، یعنی وہ ذات جو بغیر مانگے بھی دیتی ہے، جو گناہوں کے باوجود بھی دیتی ہے، جو خالی ہاتھ کو بھر دیتی ہے، آپ مانگے یا نہ مانگے وہ پھر بھی دیتا ہے۔ اور رب العالمین، ہر جہاں کا پالنے والا، یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا رب المسلمین، بلکہ فرمایا رب العالمین، یعنی انسانوں کا رب، جانوروں کا رب، امیروں کا رب، غریبوں کا رب۔ اور سب سے خوبصورت بات آپ کے حالات کا، یعنی کہ آپ کے حالات کا بھی رب، آپ کے رزق کا بھی رب۔ دوستو دیکھیں، یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی سوچ دیتی ہے۔ جو شخص ہر وقت شکایت کرتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کم ہے، وہ دراصل اپنے رب کی تعریف بھول گیا ہے۔ اور جو کہتا ہے الحمدللہ،
وہ اللہ کو یہ پیغام دیتا ہے، میرے رب میں راضی ہوں۔ قرآن کا مفہوم ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، یعنی کہ الحمدللہ صرف لفظ نہیں، یہ رزق بڑھانے کا دروازہ ہے۔ تصور کریں ایک شخص جیب خالی دل پریشان، لیکن وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی لمحے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ تنگی میں بھی شکر کر رہا ہے، اور رب فرماتا ہے جب یہ راضی ہے تو میں اسے اور دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات میں سے ایک کلمات الحمدللہ ہے۔ سوچے جو لفظ اللہ کو پسند ہے اگر وہ بندہ بار بار کہے تو اللہ اسے خالی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دوستو سنے، ایک انسان ہے ہر طرف سے ہارا ہوا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن وہ مسکرا کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی لمحے تقدیر بدلنے لگتی ہے، کیونکہ شکایت کرنے والا دروازہ بند کرتا ہے اور الحمدللہ کہنے والا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے پہلے شکر، پھر اضافہ، پھر رضا، پھر عطا۔ صرف زبان سے الحمدللہ نہیں بلکہ دل سے ماننا ہوگا۔ جب بھی زندگی مشکل ہو میرے دوستو، جب بھی جیب خالی ہو، جب بھی دل ٹوٹا ہو، کوئی لمبی دعا یاد نہ بھی ہو، بس اتنا کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہی وہ جملہ ہے جو بندے کو فقر غریبی سے نکال کر شکر کی دولت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور پڑھنے والا پڑھنے کے بعد جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، پہلے یا اللہ یا محمد، پھر سورہ کوثر، پھر یا ربنا، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کیجئے گا۔